2021 ہے. آج سے 3 سال پہلے اسی وقت نارووال کے قصبے کنجرور میں جب میں مسیحی برادری کے ایک اجتماع سے تقریر کر کے اسٹیج سے نیچے اترا تو مجھ پر ایک نوجوان نے چند فٹ سے گولی چلائی، جسے دماغ میں یہ ڈالا گیا تھا کہ جیسے میں نعوذ باللہ کوئی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنے والا نہیں، یا گویا میں مسلمان ہی نہیں، یا گویا میں انسان ہی نہیں. اس نوجوان کے ذہن میں نفرت پہ مبنی اتنا پیغام ڈالا گیا کہ وہ اپنی نفرت میں اندھا ہو کے میری جان لینے کے در پہ ہو گیا. میں انسان بھی ہوں، میں پاکستانی بھی ہوں، اور الحمدللہ مسلمان بھی ہوں، اور ایک ایسے گھرانے سے تعلق ہے جو علمی بھی ہے، مذہبی بھی ہے. میری والدہ نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون اسمبلی میں پیش کیا. میرے والد الحمدللہ مدینہ میں جنت البقیع میں مدفن ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری اور میرے خاندان کی نسبت کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا جس کے یہ پس منظر نہیں ہوتا. ہر انسان کی زندگی بہت اہم ہے، لیکن جو بات اہم ہے کہ میرے اس پس منظر کے باوجود یہ نفرت اتنی اندھی کر کے اس کے ذہن میں بٹھائی گئی کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے سامنے کون ہے، اور اس نے میرے جان لینے کی ٹھان لی. لیکن مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گولی کو جو ابھی بھی میرے جسم میں ہے، میری جان لیوا گولی بننے سے بچا لیا. اور میری کونی جو اس وقت میں ایک فون سن رہا تھا وہ ایک ایسی پوزیشن میں تھی کہ وہ پارا پارا ہو گئی، لیکن اس نے گولی کی شدت کو کم کر دیا اور یوں میری جان بچ گئی. آج ہم جب پاکستان کے حالات پہ اور دنیا کے حالات پہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انتہا پسندی اور نفرت کے رجحانات صرف پاکستان کا ہی المیہ نہیں بلکہ پوری دنیا ان کی زد میں آئی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا نیوزی لینڈ کے اندر مسلمانوں کی مسجد پہ ایک شخص نے فائرنگ کر کے کتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا. آپ بھارت کے اندر جو ہندو انتہا پسند ہیں ان کے ہاتھوں مسلمانوں کے اوپر تشدد اور ان کی جان سے کھیلنے کے واقعات سنتے رہتے ہیں. اسی طرح حال ہی میں امریکہ کے اندر جو سیاسی انتہا پسندی ہے جس نے وہاں کے لا انفورسمنٹ آفیسرز کی جان لے لی، وہ واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں. یورپ کے اندر جو انتہا پسند ہیں، جو سفید انتہا پسند ہیں، وہ ایشینز کے اوپر دیگر قومی پس منظر والے لوگوں پر حملے کرتے ہیں. تو پوری دنیا میں یہ نفرت کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو مختلف گروہ استعمال کر رہے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. آج میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اور پاکستانی یہ دیکھنا ہے کہ کیا نفرت اور انتہا پسندی کا رویہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے یا اس کے برعکس ہے. میرے خیال میں وہ دین جس کا نام ہی سلامتی ہو، وہ دین جس کی ابتدا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو کہ اس رب کے نام سے شروع کرو جو نہایت رحم والا اور مہربان ہے، تو اس رب کو ماننے والے اگر مرسیفل اور کمپیشنیٹ نہیں ہوں گے تو وہ پھر صحیح فالوورز نہیں ہو سکتے. پھر اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اس کائنات کو دیکھو کیسے چل رہی ہے. اس کائنات میں مختلف نظام چل رہے ہیں، سولر سسٹمز ہیں، گیلیکسیز ہیں، بلیک ہولز ہیں، مختلف فورسز ہیں، گریویٹیشنل فورسز ہیں، بلیک ہولز کی فورسز ہیں. اور یہ کائنات اس لیے قائم و دائم ہے کہ ان تمام مختلف جو مراکز ہیں کائنات کے اندر، یہ سسٹمز ہیں، یہ آپس میں ہارمنی اور ایک سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں، امن کے ساتھ چل رہے ہیں. اگر ان سسٹمز میں پیس اور ہارمنی نہ ہو
تو یہ پورے سیارے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہوتے، یہ پوری کائنات ایک دوسرے کے ساتھ نظام جو ہے گتھم گتھا ہوتے اور اس کے اندر آرڈر نہ ہوتا۔ لہٰذا کسی بھی نظام کو چلنے کے لیے آرڈر درکار ہے، اور آرڈر تب آتا ہے جب اس کے اندر امن اور سلامتی ہو، ہارمنی ہو۔ اسی طرح کوئی ملک اور معاشرہ بھی تبھی ترقی کرتا ہے جب اس کے اندر امن ہو اور سلامتی ہو۔ اور اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تلقین کی کہ ہمیں وائلنس سے، ہمیں تشدد سے، ہمیں غصے سے بچنا چاہیے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں تمہیں وہ عمل بتاؤں کہ جو نماز سے، روزے سے اور صدقے سے افضل ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ نماز، روزہ، صدقہ تو بہت افضل اعمال ہیں، ان سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں امن قائم کرنا، صلح کرانا، کیونکہ تفرقہ انسانیت کو اور معاشرے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایک ایسی نصیحت کریں جو ام النصیحت ہو، کہ جو ماسٹر نصیحت ہو، کہ ایک ایسی بات جو میں پلے باندھ لوں تو بس میرے لیے کافی ہو۔ تو آپ نے فرمایا غصہ مت کرو۔ اسی طرح ایک اور موقع پہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جھوٹ مت بولو۔ لیکن اگر ہم دیکھیں یہ انسان کے اندر غصہ ایسی چیز ہے کہ جب کوئی بھی انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، اور جب وہ غصے کی کیفیت سے نکلتا ہے تو اسے پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں اس وقت کیا کر بیٹھا تھا۔ تو لہٰذا غصہ جو ہے وہ بھی انسان کے اندر کسی قسم کی اس کی ترقی، نشو و نما کا دشمن ہے، اور جو بھی رویہ غصے سے نکلے گا وہ ایب نارمل رویہ ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ ایک دفعہ آپ طواف فرما رہے تھے کعبہ کا، اور آپ نے کعبہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم بہت مقدس ہو، تمہاری خوشبو بہت اچھی ہے، لیکن اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ کسی بھی مسلمان کا جان اور مال کا تقدس اور حرمت تم سے زیادہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کسی انسان کی جان اور مال کی حرمت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی حرمت سے زیادہ افضل قرار دیا۔ یہ مقام ہے انسان کی جان کا، اور ہم آپس میں بلوا کرتے ہیں، اور ہم مار کٹائی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، جانوں کو ضیاع کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اسلام کی جو سلامتی کی اور امن کی تعلیمات ہیں انہیں پس پشت رکھ کے وائلنس کو اور تشدد کو اپنا لیا ہے، جو غصے کی تعبیر ہے، اور یہ چیز اسلام کی روح کے برخلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کس طرح اپنے معاشروں کے اندر بھائی چارہ اور یکجہتی پیدا کریں، اور کس طرح ہم نفرت کی دیواروں کو نیچے کریں۔ اگر کوئی شخص ہمارے نظریے پہ یقین نہیں رکھتا تو اس سے آپ محبت کریں گے یا نفرت کریں گے؟ اگر آپ نفرت کریں گے تو کبھی آپ اس کو اپنا نظریہ نہیں پہنچا سکتے۔ آپ اس سے محبت کریں گے تو وہ آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کے آپ کی طرف راغب ہو سکتا ہے۔ اسلام جب انڈونیشیا اور ملیشیا میں گیا تو وہ کسی تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا تھا، وہ کسی مار کٹائی سے نہیں پھیلا تھا۔ وہ عرب تاجر تھے کہ جن کے اخلاق کو بدلتا ہوا دیکھ کے وہاں کے لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ ان کے کردار میں کس چیز نے تبدیلی لائی ہے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے ہیں جن کی تعلیمات پر عمل کر کے اور ان پر ایمان لا کے ان کی زندگی بدل گئی ہے، تو ان میں بھی رغبت پیدا ہوئی کہ وہ اسلام کی طرف کھینچیں۔ ابھی حال ہی میں ہمارے تاجر برادری نے جب
فرانس میں خاکوں کے حوالے سے ملک میں مظاہرے ہو رہے تھے، تو ایک دن رات کو 1:30 بجے کال دی اور فوراً صبح مارکیٹیں بند ہو گئیں. یہ ان کے جذبے کی علامت ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں آئی کہ ایک مولوی صاحب کے کہنے پہ تو سارے تاجروں نے مارکیٹیں بند کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال سے یہ قرار دیا ہوا ہے کہ جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. تو کیا ہمارے کسی تاجر نے اس بات پہ بھی توجہ دی ہے؟ کیا کراچی سے لے کر پشاور تک ہم کوئی ایک دودھ کی دکان ملک میں ایسی حلفیہ قسمیاں کہہ سکتے ہیں ہے کہ جہاں پہ آپ جائیں آپ کو ایک گلاس خالص دودھ کا مل جائے گا، 100% خالص مل جائے گا؟ کیا ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین نہیں رکھتے؟ کیا یہ توہین رسالت کے زمرے میں نہیں آتا کہ جس نبی کی حرمت کے لیے ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، آپ نے کہا کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، اور ہم بے دریغ ہو کے ڈنکے کی چوٹ پہ ملاوٹ کرتے ہیں اور اسے اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں سمجھتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین کی روح کو سمجھیں، اور روح کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم عمل سے ہٹ گئے ہیں اور صرف علامتوں تک محدود رہ گئے ہیں. اور علامت یہ ہے کہ کسی کا دانت توڑ دو، کسی کا سر پھاڑ دو اور ہم نے محبت کا اظہار کر دیا. لیکن عمل کے میدان میں ہم جب روح سمجھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیمات ہیں کہ تم کسی سے بدلہ لینے کے قابل ہو اور اس کو معاف کر دو اور احسان کر دو تو تمہیں زیادہ عزت ملے گی. تو معاف کر دینا، احسان کرنا زیادہ بڑی عزت کی بات ہے. لیکن کیا ہم اس پہ توجہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اسی طرح آج ہمارے ملک میں اکثر کئی جگہوں پہ اقلیتیں شکایت کرتا نظر آتی ہیں کہ شاید ان کے حقوق محفوظ نہیں ہیں. اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہندوستان میں بحیثیت اقلیت ہمارے حقوق محفوظ نہیں تھے، اور ہم کہتے تھے کہ ہم ہندو اکثریت کے ہوتے ہوئے شاید اپنے حقوق کو محفوظ نہ رکھ پائیں یا ہمیں مل نہیں رہے، اس لیے ہم علیحدہ وطن چاہتے ہیں. تو اگر ہم ہندوستان میں بحیثیت اقلیت غیر محفوظ تھے اور اس غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کا تقاضا کر رہے تھے، اگر پاکستان کے اندر کوئی اقلیت خود کو آج غیر محفوظ تصور کرے، اس کی بعد گرجے غیر محفوظ ہوں، اس کے مندر غیر محفوظ ہوں، تو کیا یہ پھر وہ پاکستان حاصل کرنے کا جو بنیادی تصور تھا اس کی نفی نہیں ہے؟ ہم نے تو پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ہم ہندوستان میں بحیثیت اقلیت محفوظ نہیں ہے. تو اگر پاکستان کے اندر بھی ہمارے ملک میں بسنے والی اقلیتیں محفوظ نہیں ہوں گی تو کیا وہ بھی حق بجانب نہیں ہوں گی کہ ہمیں بھی پھر علیحدہ کوئی ملک دے دیں جہاں پر ہم اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پر ہمارے عمل جو بگڑ گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین کی روح نہیں سمجھتے اور یہ نہیں جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خبردار جو بھی اقلیتوں پر ظلم کرے گا اور ان پر سختی کرے گا اور ان کے حقوق کو سلب کرے گا اور ان سے کوئی ایسی چیز لے لے گا ان کی مرضی کے خلاف، تو یاد رکھنا قیامت کے دن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف شکایت کنندہ ہوں گا، کمپلیننٹ ہوں گا. تو وہ پھر اقلیت شکایت نہیں کرے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے. تو لہذا ہمارا دین تو یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں اقلیتیں ہیں ہم ان کے حقوق کی بھی اسی طرح حفاظت کریں جیسے ہم اپنے حق کی حفاظت کرتے ہیں. تو آج کے دن میرا پیغام یہی ہے کہ آئیے ہم معاشرے سے نفرت کی دیواروں کو گرائیں، نفرت کی گولیوں کو جو ہم اپنے ذہنوں میں پالتے ہیں اور ان سے دوسروں کی جان. وسلم نے انسانوں کے اور دوسروں کے حقوق کا ہمیں حکم دیا ہے، ہم ان کے اوپر سچا عمل کرنے والے بنیں.
علامت بھی دکھائیں لیکن علامت سے زیادہ عمل پہ زور دیں۔ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے 6 مئی 2018 کو جب میں زندگی موت کی کشمکش میں تھا اپنی دعاؤں سے میری زندگی بچائی اور مسلسل میری صحتیابی کے لیے دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر خطرے سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی بھلائیوں سے نوازے، آمین۔ بہت شکریہ۔